الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ محترم بزرگ اور دوستو اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ امن والہ کو بندوں کا گر گرانا، رونا، اس کے سامنے اپنا جرم اقرار کرنا بہت پسند ہے۔ اقراری مجرم اللہ کو بڑے پسند ہے۔ واقعی ہر بندہ بندی یہ سوچے کہ میرے گناہ کی نحوست سے آج پورے عالم کے اندر بے چینی، بے اطمینانی پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کے سامنے رجوع ہو، توبہ کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے بخاری و مسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ ایک مسلمان گناہوں کو اتنا برا سمجھتا ہے، جیسا کہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی ایسے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو جو پہاڑ ابھی گرنے والا ہو۔ ظاہری بات ہے ایسے پہاڑ کے نیچے کوئی آدمی نہیں کھڑا رہے گا جو گرنے کے قریب ہو۔ ظاہری بات ہے کہ جب گرے گا تو وہ دب جائے گا، اور کون آدمی اپنے آپ کو دبانا چاہتا ہے؟ فوراً وہ اس سے بھاگے گا۔ تو جیسا کہ کوئی بھی آدمی گرنے والے پہاڑ کے نیچے دبنے کے لیے کوئی کھڑا نہیں رہتا اور وہاں سے بھاگنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر آدمی جو مومن ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، وہ گناہوں کو اور گناہوں سے ایسا ہی بھاگتا ہے جیسا گرنے والے پہاڑ سے آدمی بھاگتا ہے۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن اور گناہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تو گناہوں کو اتنا برا سمجھتا ہے، گناہوں سے اتنا دور بھاگنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن جو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر لگا اور تلا رہتا ہے، وہ پھر گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اس کے نزدیک گناہ اتنا ہلکا جیسا کہ کوئی مکھی کسی کے منہ پر یا ناک پر بیٹھی ہو اور وہ اس کو ہاتھ ہٹا کر اڑا دیتا ہے۔ جو جیسا مکھی کا اس کے منہ اور ناک پر بیٹھنا ہلکا سمجھتا ہے، ہاتھوں سے اڑا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اسی طریقے پر گناہ کر کے آدمی اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جو بندہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور کتنے خوش ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کہ جس نے اپنی سواری پر سارا کھانا اور پینے کا سامان لے لیا، اور کھانے پینے کا سامان لے کر وہ بیابان جنگل میں اور ایسے راستے پر چل دیا جہاں دور دور تک کوئی انسانیت نظر نہیں آتی، اور دور دور تک کوئی شاپ اور دکان نظر نہیں آتی، ایسے چٹیل میدان میں وہ آدمی پہنچا، اور پھر جب تھکن لگی ایک درخت کے سائے میں اپنی سواری کو اور سامان کو رکھا اور لیٹ گیا۔ اب جب سو گیا، اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ سواری موجود ہے نہ سامان موجود ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایسے وقت میں اور ایسی جگہ میں آدمی کتنا پریشان۔ اب وہ سواری کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے سامان کو تلاش کرنے کے لیے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اخیر میں تھکا کر اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میری سواری بھی نہیں ملنے والی اور اب میرا سامان بھی ملنے والا نہیں ہے،
اور دور دور تک کوئی کھانا پینا نظر بھی نہیں آتا ہے اور سامان بھی نظر نہیں آتا ہے، اب تو بس موت ہے، اب تو مرنا ہے۔ پھر یہ سوچ کر وہ کہتا ہے کہ چلو اب مرنا ہی ہے تو میں اپنی اسی جگہ پر واپس کیوں نہ لوٹ جاؤں جہاں پر میری سواری گم ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس کی جگہ پر آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور تھکا اتنا ہوتا ہے کہ تھکان کی حالت میں پھر اس کو نیند آ جاتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے اور پھر جب وہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری موجود ہے، سامان موجود ہے۔ ظاہری بات ہے ایسے موقع پر آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی کہ بالکل نا امید ہو گیا تھا اور ایسے موقع پر جو ہے بالکل جو پاسبل نہیں تھا وہ پاسبل ہو گیا، تو آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ایک گنہگار بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نافرمان، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنی چاہیے، اور یہ توبہ کے موقع ہیں ہمارے پاس، یہ بہت جو ہے محترم دین ہے، محترم مہینہ ہے، مبارک ایام ہیں، مبارک ساعتیں اور گھڑی ہے ہمارے پاس، ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے، اللہ معاف کر دیتے۔ اسی لیے حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی جس جگہ پر آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ابھی فی الحال مدینہ منورہ میں مسجد اجابہ ہے، مسجد اجابہ جو جگہ ہے وہاں آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں کھڑے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ بہت لمبا قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد دعا کی۔ صحابہ نے معمول کے خلاف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ اور دعاؤں کا اہتمام دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو جو دیکھا ہے بالکل خلاف عادت، یہ جو ہے عبادت کرتے دیکھا، مناجات کرتے دیکھا، کیا وجہ ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے اللہ سے دعا کی، 3 دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعا اللہ نے قبول کر لی، ایک دعا کو مسترد کر دیا، رد کر دیا۔ اچھا کون سی 3 دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ میری امت پر، میرے ماننے والوں پر، میرے نام لیوا پر تو قحط سالی مبتلا مت، قحط سالی میں انہیں مبتلا مت کرنا، یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں میرے ماننے والے ایک ساتھ قحط سالی کے اندر وہ جو ہے ہلاک نہ ہو جائے، ان کو جو ہے کھانے کو نہ ملے، اور کھانے نہ ملنے کی بنیاد پر وہ ہلاک ہو جائے، تو ان پر عام قحط سالی مبتلا مت کرنا۔ اللہ نے قبول کر لی، جاؤ۔ آج یہی دعا کا تو نتیجہ ہے، لاک ڈاؤن میں بھی آدمی فروٹ کھا رہا ہے، کھانا نہیں، اچھی سے اچھی نعمتیں کھا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ اتنے سارے حالات، پوری دنیا بن، یہ بن وہ بن، لیکن الحمدللہ اللہ سب کو کھلا رہا ہے اور اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے۔ کتنے بیچارے جو غربت کی بنیاد پر کھانے کو جو ہے ان کو مشکل سے مل رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے بندے ان کی بھی ہیلپ کر کے ان کو کھلا رہے ہیں، مطلب کہ اللہ کھلا رہا ہے مسلمانوں کو۔ یہ قحط سالی نہ ہو، عام قحط سالی میں میری امت مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ دوسرا اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کو عام عذاب میں مبتلا مت کرنا، کہ میری امت پر ایک عام عذاب آ جائے، عام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ عام عذاب میں بیک وقت آپ کی امت ہلاک نہیں ہوگی، لیکن اس کو 2 شرطوں کے ساتھ مقید کر دیا قرآن کریم میں۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا قبول تو ہوئی، لیکن اس کے اندر 2 کنڈیشن رکھ دی۔ ایک کنڈیشن یہ رکھی کہ آپ جب تک
اپنی امت میں موجود ہے، ہم آپ کی امت کو ایک ہی وقت میں ہلاک نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ آپ کی امت پر عذاب عام نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنی امت میں موجود ہیں۔ اور دوسری کنڈیشن بھی قرآن میں بتا دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک کنڈیشن یہ کہ جب تک آپ موجود رہیں گے وہاں تک عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، معافی مانگتی رہے گی، تو ہم اس کو ایک وقت میں ہلاک نہیں کریں گے، عذاب عام نازل نہیں کریں گے۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعا قبول فرما لی۔ تو ایک تو اللہ کے نبی تو اگرچہ موجود نہیں ہیں ابھی اس امت میں، لیکن دوسری کنڈیشن، دوسرا آپشن قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ بتا گئے کہ بھئی دیکھو گناہ تو ہر آدمی کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے بعد اس گناہ پر اڑے رہنا اور اس گناہ کے اوپر جو ہے استقامت رکھنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس پر معافی مانگ لے، استغفار کر لے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اس گناہ کی توبہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی عام عذاب اس کے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں۔ اور تیسری دعا جو قبول نہیں ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ تیسری دعا جو قبول نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ میری امت کے اندر کھانا جنگی نہ ہو، آپس میں لڑائی نہ ہو، بھائی بھائی سے نہ لڑے، بیٹا باپ سے نہ لڑے، باپ بیٹے سے نہ لڑے، شوہر بیوی سے نہ لڑے، بیوی شوہر سے نہ لڑے، کھانا جنگی میں میری امت مبتلا نہ ہو۔ اے پیارے اللہ میری امت میں سکون دے دیجئے اور یہ کھانا جنگی اور آپس کی لڑائی کو ختم کر دیجئے۔ اللہ نے دعا قبول نہیں کی، نہیں یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ اور آج دیکھیے گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں لڑائی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھائی۔ لڑائی کو اللہ کے نبی بہت ناپسند کرتے تھے، بہت ناپسند کرتے تھے، بلکہ فضیلتیں بتائی کہ حق پر ہونے کے باوجود جو آدمی معاف کر دے گا، میں رسول اللہ اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں بالکل سینٹر میں اس کو گھر دلاؤں گا، سینٹر میں۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر ہمیں یقین عطا فرماوے۔ تو یقیناً بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ توبہ کے متعلق یہ دو احادیث ابھی ذہن میں آئی، آپ کے سامنے رکھی۔ اصل میں جو ہے یہ دین جو رمضان کے ابھی باقی رہ گئے ہیں، ان میں خوب اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم، اللہ معاف کرتے اور معاف کرنے کے انداز الگ الگ نرالے۔ کل بھی میں نے دو واقعے بتائے، ایک واقعہ احادیث میں بخاری میں مسلم میں، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ بیان کیا، 7 مرتبہ۔ آپ علیہ السلام نے ہم کو 7 مرتبہ بنو اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی کیسی مغفرت کی، کیسا گنہگار تھا اور اللہ نے کیسا اس کو معاف کیا۔ وہ انشاءاللہ آئندہ کل اس واقعے کو بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر کل بتایا گیا تھا کہ آدمی اپنی سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی بیٹے کی بہو کو زکوٰۃ دے سکتا، بیٹے کو نہیں دے سکتا، اسی طرح اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا لیکن داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کے خادموں کو زکوٰۃ دینا، بھئی آدمی باس ہے، اس کے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں، اب بیچارے وہ مستحق ہے یا یہ کہ بیچارے ضرورت مند ہیں، تو
تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو کہ گھر میں کام کرنے والے ہو، دکان میں کام کرنے والے ہو، اگر وہ غریب ہے، ملازمین ہیں، ان کی تنخواہوں کے علاوہ انعام کے طور پر کسی خوشی کے موقع پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ کی رقوم کو صرف کرنا درست ہے۔ تم اپنے کام والوں کو یہ مت کہو کہ زکوٰۃ ہے، تم کو معلوم ہے کہ بھئی میرے پاس یہ کام کر رہا ہے، میرے ماتحت میں رہتا ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میرا گھر کا کام کرتا ہے، اب اس کی کنڈیشن اور اس کے حالات سے تم بخوبی واقف ہو، تم کو سب معلوم ہے کہ تمہاری تنخواہ تم کتنے اس کو دے رہے ہو، اور اس تنخواہ پر اس کے کیا کیا اخراجات ہیں، اس کا گھر کا کرایہ ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان کا خرچہ ہے، آدمی خود گھر چلاتا ہے کہ اب میرے گھر چلانے میں مجھے مہینے میں کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک مہینے میں میرے 20,000 رینٹ خرچ ہو جاتے ہیں، اور میں اس کو پگار تو 60,000 دیتا ہوں، اور 60,000 میں بھی تو بیچارہ 3,000 تو کرایہ دیتا ہے، تو بچتے اس کے پاس 4,000 ہیں، اور 4,000 میں تو 3 تو بچے ہیں، اس کے بیوی ہے، اب تم کو سب معلوم ہے، تو پھر کیا کرے؟ کسی خوشی کے موقع پر، کوئی بھی ایسا خوشی کا موقع ہے، عید آئی، رمضان آئی، بقرعید آئی، اور بھی بہت مواقع آتے ہیں، کبھی ویکینڈ آئے، ویکینڈ میں بھی جو ہے اتوار کو رجا رکھے دکان پر تو خوشی کا موقع ہے، تو ایسے موقع پر بطور انعام کے لو بھائی آج لے جاؤ 500 رین، جاؤ زکوٰۃ تم دے دو، اس کو وہ مستحق ہے تو دے دو، تو یہ زکوٰۃ دینا تمہارے لیے جائز ہے، اور تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور ایک صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، اپنے کام والوں پر شفقت اور مہربانی بھی ہو جائے گی بھائی۔ اسی لیے ایک جو ہے مسئلہ یہ بھی بیان کر دے کہ عیدی کے عنوان سے جو مستحق زکوٰۃ ہے، عیدی کے عنوان سے ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا ہو تو دے سکتے ہیں، تم اپنے کام والے کو عیدی کر کے دو، اگر وہ مستحق ہے تو، مستحق ہے تو یہ نہیں ہر کام والا نہیں کہ جس کام والے کا تنخواہ 15,000 20,000 ہے تم اس کو بھی زکوٰۃ دو تو نہیں چلے گا بھائی، اگر وہ مستحق ہے تو ان کو عید کی عنوان پر، عیدی کے عنوان پر، عیدی کا نام لے کر ان کو زکوٰۃ دے دو، تو تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کو خوشی ہوگی کہ میرے باس نے مجھے 1,000 رین عیدی دی، سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال زکوٰۃ کی نیت سے عیدی دینا بھی جائز، زکوٰۃ کی نیت سے ہیبہ یعنی ہدیہ، گفٹ کے نام سے دے دو، بھائی کتنے بیچارے ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعی ضرورت مند ہے لیکن خوددار ہیں، وہ زکوٰۃ لینا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے نام سے مت دو، ہدیے کے نام سے دے دو، ہاں قرض کے نام سے دے دو کہ بھئی لو آپ کے پاس آوے تب دینا، لو لے جاؤ، تب بھی زکوٰۃ تمہاری ادا ہو جائے گی، وہ دینا آوے تب کی بات تب ہے، اس کے اوپر فورس بھی مت کرو، دے دو، سمجھ میں آئی بات؟ تو زکوٰۃ اس طریقے پر بھی دے سکتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت بھی رہ جاوے اور تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جاوے۔ بس دعا کر لے بھائی درست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، واقعی گنہگار ہے، اے پیارے اللہ خطا کار ہے، بہت گناہ کیے ہیں، معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اے اللہ کمزور ہے، رحم فرما دیجئے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے ہمارے مرحومین کی، ہمارے زندوں کی، ہمارے مرحومین کی مغفرت بچا لیجئے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان کا آخری عشرہ تو عتقم من النار کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، جہنم کے اندر جتنے بھی اللہ ایمان والے ہیں تمام کو اللہ نکال کر جنت میں جگہ نصیب فرما دی،
جنت میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایوب بھائی سرتی کی اے اللہ اہلیہ محترمہ بہت سخت بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پر ان کو جو ہے رکھا گیا ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے۔ اور اے اللہ جتنے مرحوم ہو چکے ہیں اے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دوست رئیس اے اللہ جو مسینہ میں رہتے ہیں ان کے والد صاحب کا آج انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح ہمارے دوست عبدالقادر جیلانی اللہ جو بروڈا میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان کے خسر کا بھی آج ہی انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اور ان بیماری کے ایام کو اے اللہ ان دونوں مرحومین کے لیے درجات عالیہ کا ذریعہ بنا دیجئے، درجات عالیہ کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ کفارہ سیئات بنا دیجئے، اے اللہ کفارہ سیئات بنا دیجئے۔ اللہ ابھی اثر پر آ رہے تھے اور پھر ایک ہمارے محلے ہی کے ہمارے پڑوس میں رہنے والے اللہ شاکر بھائی اللہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اے مولا کریم ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے مرحومین جا رہے ہیں اے پیارے اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے۔ اور یہ بلا، یہ مصیبت، یہ وائرس اور یہ ذرات اے اللہ جو آپ کے غضب کا مظہر ہے، اے اللہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس کو ختم کر دیجئے، انسانیت پر رحم کر دیجئے، اپنی ناراضگی کو ہٹا لیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے ہمیں بھی مالا مال فرما دیجئے، سوء خاتمہ سے اللہ حفاظت فرما لیجئے، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر بھلائی کی دعائیں مانگی اے اللہ اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ عطا فرما دیجئے، اور جتنے شرور سے فتن سے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔